بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم والوم 2 لیکچر نمبر 5 باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. کل کے سبق میں درس میں ہم نے بیع محاقلہ مزابنہ کی وضاحت کی تھی. بیع بدو صلاح کی وضاحت بھی ہو چکی ہے. صرف آج ایک لفظ مخابرہ اور ایک بیع السنین، باقی الفاظ کی تشریح ہو چکی ہے. اسی کے متعلق حدیث ہیں، دیکھتے جائے. وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن نمير وهو زهير بن حرب قالوا جميعا قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. پیغمبر علیہ السلام نے محاقلے مزابانی مخابرے سے منع فرمائے ہیں. محاقلے مزابانی کی تشریح چکی ہے کہ مخابرہ، مخابرے کا لفظ وہی معنی رکھتے جو محاقلے والا ہوتا ہے اور جو کس کو ہوتا ہے مزارعے کا ہوتا ہے. مزارعہ اور مخابرہ دونوں کا ایک معنی ہے. کاشت کے لیے کسی کو کیا کرنا، زمین دینا اور اس میں مختلف حصے رکھنا. مخابرہ مزارعہ متقارب الفاظ. المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الاجزاء المعلومة. مخابرے کا کیا معنی ہو گیا کہ زمین پر معاملہ کرنا کہ جو سے پیداوار آئے، ثلث ہو، تہائی ہو، چوتھائی ہو، جتنا بھی ہو، اجزاء معلوم و مقرر کر اسی پر کیا کرے، معاملہ کرے. اس کو کہتے ہیں مخابرہ. مزارعہ بھی اسی طرح ہے، مگر مزارعے میں کیا ہوتے ہیں، جو تخم، بیج، سیڈز ہوتے ہیں وہ مالک کی طرف سے. مخابرے میں جو تخم، سیڈز ہوتے ہیں وہ عامل کاشتکار کی طرف سے ہوتے ہیں. اس طرح جمہور حضرات، ہمارے ائمہ حضرات کہتے ظاہر یہی ہیں. بعض ہمارے اصحاب علماء اور اہل لغت کہتے ہیں کہ دونوں کا ایک معنی ہے، چاہے مخابرہ ہو یا مزارعہ، دونوں کا ایک معنی ہے. مخابرے کا لفظ خبر سے نکلا ہے. خبر کا معنی ہے الاکار. اکار کس کو کہتے ہیں، فلاح، کسان، کاشتکار. جمہور حضرات کہتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، لفظ نکلا ہے خبار سے. خبار یا خبار کس کو کہتے ہیں، الارض اللینہ، نرم زرخیز زمین. بعض کہتے کہ خبر سے نکلا ہے، حصے کو کہتے ہیں، جبکہ بعض پڑھتے ہیں خبرہ ہے لفظ. جوہری وغیرہ حضرات اسی طرح سے کہتے ہیں. اور بعض حضرات جو کہ ابن عربی رحمہ اللہ بھی ہیں، ان میں وہ کہتے کہ یہ لفظ خیبر سے نکلا ہے مخابرے کا، اس لیے کہ پہلا والا معاملہ جو پیغمبر علیہ السلام نے یہود کے ساتھ طے کیا تھا کہ آپ کو برقرار رکھیں گے، نہ کاشت واش کرنا کیونکہ آپ اس کے ماہر ہے، جو پیداوار ہوگی اس میں حصے کر کے معاملہ طے ہو جائے گا. تو اسی سے یہ لفظ بنا ہے مخابرہ. صحت مزارعہ، صحت مخابرہ میں مشہور اختلاف سلف خلف حضرات کا. آگے فصل آئے گی باب وغیرہ، اس میں ہم اس کی پھر آگے تشریح کریں گے. فی الحال جو ہے بیع المعاومے کو بتانا ہے کہ بیع المعاومہ کسے کہتے ہیں. آگے الفاظ وعن بیع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع الا بالدینار والدراهم الا العرایا. وقال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء وابي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وقال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم، اور پھل جب کھانے کے لائق نہ، ولا تباع الا بالدراهم والدنانير، کہ پیسوں کے ذریعے خرید، نقد کے ذریعے خرید لے،
جنس کے ذریعے نہ خریدے الا العرایہ عرایہ میں اجازت. قال عطا فسرها لنا جابر، قال فرمایا گیا کہ جابر سے نے تشریح کی تھی کہ اما المخابرۃ فالارض البیضاء، مخابرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ زمین جو کیا ہو بالکل خالی ہو، چٹیل میدان ہو، یا کیا ہو اس کے اندر کچھ لگایا نہ ہو. بیضا سفید کے معنی میں نہیں ہے، خالی کے معنی میں ہے. یا دفع الرجل الى الرجل کہ ایک دوسرے کو دے دے، فینفق فیہا اس میں خرچ کرے، سے میاخذ من الثمر اس کا پھل لے، اناج وغیرہ فصل لے. وزعم پھر آگے بتایا کہ ان المزابنة بيع الرطب في النخل کیلا، اور مزابانی کا کیا معنی ہے کہ فصل وصل کو کیا کرے، کیل کی ذریعے سے خرید لے. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب کیلا، کہ کھڑی ہوئی فصل کو کھٹے ہوئے دانے وغیرہ فصل کے بدلے بیچ دے. معاوامی کا لفظ آگے خدا جائے گا، مختصراً باب میں بتا دیا. وقال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن احمد بن ابي خلف كليهما عن زكريا قال ابن ابي خلف قال اخبرنا زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله عن زيد بن ابي انيسة قال اخبرنا ابو الوليد المكي وهو جالس عند عطا. اس طرح کہتے ابو الولید عطا کے پاس بیٹھے تھے، عطا بن ابی رباح کے پاس، عن جابر کی طرف سے روایت کر رہے ہیں، جابر بن عبد الله ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المحاقرة والمزابنة والمخابرة. اور اسی بھی منع کی کہ وہ ایشترى النخل حتى يشقه وإلا اشقاه، کیا معنی نے ایحمر ویصفر، کہ پک جائے، ویوکل من الشیء کھایا جا سکے. پھل کا بدوی صلاح سے پہلے بیچنا جائز نہیں. والمحاقلة کہ نباع الحقل بکیل من الطعام معلوم، کہ فصل کو کیا کر دے، حقل من الزرع فصل کو بیچ دے معلوم دانوں اناج کے بدلے. والمزابنة تو یباع النخل باوساق من التمر، کہ کھجور جو کیا ہو لگی ہوئی ہو اس کو کچھ وسقوں کے بدلے، وسق کے بدلے میں بیچ دے. والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك، مخابری کا کیا معنی، ربع ثلث چوتھائی نصف وغیرہ اسی طرح. قال زید قلت لعطا بن ابی رباح، من عطا سے سکا یہ جو بتا رہے ہیں آپ، اسمیت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آپ علیہ السلام کو فرماتے، اپنے ایسا سنا تھا جو ذکر کر رہے ہیں اب، جو ذکر ہو رہا تھا. قال نعم، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. وقال حدثنا عبد الله بن هاشم قال اخبرنا باهز قال اخبرنا سليم بن حيان قال اخبرنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابن والمحاقل والمخابر ونبي ثمر حتى تشقها، یہاں تک کہ اس کی چھل کیا جائے، بڑا ہو جائے. قال قلت لسيد ما تشقح، تشقح کا کیا معنی ہے؟ قال تحمار وتصفار ويوكل منها، کہ زرد ہو جائے، سرخ ہو جائے. بس پل زرد ہو جاتے ہیں نا، بعض سرخ ہو جاتے ہیں، رنگ ان کا سرخی کی طرف جاتے، پک جاتے ہیں. قال حدثنا عبید اللہ بن عمر القواريري ومحمد بن عبید الغبری واللفظ لعبید اللہ قال اخبرنا حماد بن زید قال اخبرنا ایوب عن ابی الزبیر والسعید بن مینا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال احدهما، ایک نے پھر تشریح کر دی کہ بیع السنین ہی المعاومة، نامعلوم سالوں کے لیے بیع کرنا معاومہ ہے. وعن الدنیا، اسی طرح سے استثناء کرنا کوئی خاص مقدار، کوئی خاص حصہ. ورخص فی العرایہ، اور عرایہ کی اجازت دی. وقال حدثنا ابو بكر بن بشيب وعلي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل غير انه قال لا يذكر بيع السنين هي المعاومه. یہاں پر معاومے کا معنی کی ذکر کرنا ہے نا، کہ معاومہ کسے کہتے ہیں. معاومے کی تشریح خود حدیث میں موجود ہے کہ بیع السنین، کئی سالوں تک بیع کرنا. کیا مطلب؟ مثلا آپ نے پھل بیچ دیا 2 سالوں کے لیے، 3 سالوں کے لیے، 4 5 6 کے لیے، کہ مثلا کیا کر لو 3 لاکھ روپیہ دونا، 3 سال کے لیے پھل آپ کا ہو گیا ان درختوں کا.
تو معلوم نہیں نا کہ وہ پل ہو بھی جائے گا یا نہیں، پل محفوظ بھی ہوگا، آفات بھی بہت ہوتی ہیں، بیماریاں، پھر اس کی حفاظت کرنا لوگوں سے، لوگ بھی کیا کرتے نا، چراتے ہیں، لے جاتے، مارتے، پرندے وغیرہ بھی زیادہ خراب کرتے پھلوں کو، تو بہت ساری حفاظات اس کے لیے لگتی ہیں۔ اس لیے کیا ہے، اسی بیع میں کچھ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو بیع المعاومہ بھی کہا، عاومہ یعاوم، معاومہ عوم سے نکلا نا، اندھا بنانا، اندھا دھند کا معاملہ ہے۔ علماء حضرات نے اسے باطل کہا بالاجماع۔ ابن منذر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے ان حدیث کی وجہ سے، کیونکہ اس میں غرر بھی زیادہ ہے، اور ابھی تک تو پل موجود ہی نہیں ہے کہ آپ نے بیچ دے۔ بیع المعدوم بھی ہے، بیع المجہول بھی ہے کہ کتنا پل آئے گا، وہ کتنی گاڑی سوزوکی اس سے بھرے گی، اور غیر مقدور تسلیم بھی ہے فی الحال، اور فی الحال جو ہے وہ پھل جو 3 سالوں میں آنے والا ہوگا، عاقد کا مملوک بھی نہیں، ابھی تک ملکیت میں موجود نہیں ہے۔ کیا تک بات ہو گئی؟ آگے ایک لفظ ہے عن السنیہ، سنیہ سے بھی معنی فرمایا، سنیہ کا معنی ہے استثناء۔ استثناء کا کیا مطلب ہے؟ الاستثناء فی البیع، بیع میں خاص مقدار کا، عدد کا، حصے کا اپنے لیے مستثنیٰ کرنا، مستثنیٰ کے بعد پھر کیا کرنا؟ باقی چیز میں شرکت کرنا، یا زمین کی کسی حصے کو اپنے لیے مستثنیٰ کرنا، یا درخت کو کوئی حصہ مستثنیٰ کرنا۔ شرکت ہی کیوں نہ، مثلا 2 آدمی شریک ہو گئے، ایک مالک کی دوسرا ویسے اس کے ساتھ کام کرتا ہے، مالک نے کہا کہ یہ جو خاص درخت ہے نا اس طرف، یہ جو 3-4 درخت یا 100 ہے 1000 میں، یہ جو زمین 5-6 کھیت ہے، یا پورا یہ جو میرے کیا ہے 7-8 باغ، اس میں جو ایک باغ ہے نا، باقی تو شریک ہوں گے، کام ساتھ کریں گے، لیکن ایک جو باغ ہے نا، اس کی جو 5-6 کیاریاں ہیں، اس کی سبزی صرف میری ہوگی، اس میں شرکت نہیں ہوگی، باقی میں ہم کیا کریں گے؟ اشتراک کریں گے۔ یہ کسی بھی طرح کی چیز میں شرکت کر سکتے ہیں۔ سنیا صرف سبزی، پھل وغیرہ درختوں میں، فصل میں ضروری نہیں، عام چیز میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ کہ مثلا کوئلے کا مائن ہے، نمک کا مائن ہے، مائن آف دا سالٹ، مائن آف دا کوئل، کسی بھی چیز کے مائن ہو سکتے، اس نے کیا کر دی؟ شرکت کر دی، کہا کہ 2-3 ٹرک تو میرے ہوں گے، 3-4 ٹرک کے بعد کیا ہوگا؟ باقی جو ہے ہم شریک کریں گے سب کچھ۔ اس طرح کے استثناءات ممنوع ہیں۔ اور ترمذی اگر کی روایت میں کہ نہا عن السنہ الا ان يعلم یا ان يعلم، ہاں اگر معلوم مقدار میں کر دے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہ کچھ انداز اس کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو استثناءات نہیں ممنوع ہے، جیسے ایک آدمی کیا کر دے؟ ڈھیر بیچ دے، اس کا کچھ حصہ اپنے لیے مستثنیٰ کر لے، یا درختوں میں، یا بکریوں میں، یا کپڑوں میں، یا دنیا بہت ساری چیزیں فیکٹریز وغیرہ کمپنیز میں بنتی ہیں، تو یہ مستثنیٰ مجہول مقدار کی ہونا تو پھر بیع کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی، کیونکہ معلوم نہیں کہ صرف اسی مستثنیٰ جگہ سے شاید پھل آ جائے، فصل آ جائے، یہی چیز مفید اور دوسرا کیا ہو؟ مفید نہ ہو، دوسرا والا حصہ کیا ہو؟ شاید وہ بنجر بن جائے، ویسے کچھ ہی نہ پیدا ہو۔ تو امام شفیع، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ممنوع ہے، باطل منع ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ثلث سے زیادہ استثناء نہ کرے پھر تو صحیح ہو جائے گی، اگر اس سے زیادہ کر لینا تو پھر صحیح نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیں، باب کراء الارض، زمین کو کرائے پر دینا۔ وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبید اللہ بن عبد المجید قال اخبرنا رباح بن ابی معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يتويبا۔ باقی تو وہی مسائل جو گزر گئے، صرف کرائے الارض کی بات ہوگی، کرا بھی آپ پڑھ سکتے، کراء الارض۔ وقال حدثنا ابو كامل الجحدري قال اخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق
عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن الفضل لقبه عارم، اس کا لقب ٹائٹل عارم ہے، وہ ابن من سدوسی نام ہے. قال أخبرنا مهدي بن ميمون قال أخبرنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من کانت له ارض، آپ علیہ السلام فرماتے اگر کسی کے پاس زمین و باغ و گلستان جو بھی ہو، فلیزرعها خود کاشت کر لے، آباد کر لے. فإن لم يزرعها اگر خود نہیں کاشت کر رہا، موقع نہیں، اس کو وقت نہیں یا کر نہیں سکتا، خرچہ اس کے پاس نہیں ہے، چارج برداشت نہیں کر سکتا، فلیزرعها اخاہ کسی مسلمان بھائی کو دے کر وہ اس سے کاشت کروا لے تاکہ وہ فائدہ اٹھا لے. خامخواہ پڑی رہنے سے بنجر ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. قال حدثنا الحكم بن موسى قال أخبرنا هقل يعني من زيادة الأوزاعي عن عطاء جابر بن عبد الله قال كان للرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر سے کہتے کچھ صحابہ حضرات کے پاس زائد زمین پڑی ہوئی تھی. فضول ارضین مانا زائد زمینی تھی، یعنی کر نہیں سکتے تھی کہ سب میں کیا کرے، کاش واشیا کچھ کر لے. فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من کان له فضل ارض، اوپر میں تو گزر گیا نا کہ زمین ہوتے تھے، وہ زمین مراد نہیں جو آپ کسی کو دے، جو خود آپ کاش کر رہے ہیں، فائدہ لے رہے. زائد زمین زائد ضرورت منع ملکیت کے طور پر نہ دے کہ آپ اس کو مالک بنا دے. اگر مالک بنے تو اور بڑی بات ہے، مالک نہ بنا دے، صرف کاشت کے لیے دے. فلیزرعها خود کیا کر لے، کاش واش کر لے. ولم ينحها او لیمنحها اخاہ یا کسی بھائی کو دی. فإن ابا فلیمسک ارضه اگر یہ بھی نہیں دینا چاہتا تو اپنے پاس روک لے، اور محاقلے وغیرہ کی جو صورتیں ہیں وہ کر لے. قال حدثني محمد بن حاتمی بڑھ سکتے. قال اخبرنا معل بن منصور الرازی قال اخبرنا خالد قال اخبرنا الشیبانی عن بکیر بن الاخنس عن عطاء جابر بن عبد الله قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤخذ الارض اجرا او حظا. اس سے منع کیا گیا ہے کہ زمین کو کیا کر لے، اجرت پر لے یا کسی حصے پر. حظا منا نصیباً کو کہتے ہیں. کہ کیا کرے اجرت وغیرہ پر نہ دے، جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ فلیزرعها اخاہ ولا یکرہا کرائے پر نہ دے. کرا اولاد کا معنی کچھ الگ بتائیں گے آگے. قال حدثنا ابن نمیر قال اخبرنا ابي قال اخبرنا عبد الملك عن عطاء جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فإن لم يستطيع يزرعها اگر نہیں کر پاتا وعجز عنها فليمنحها اخاه المسلم کسی مسلمان کو دی. ولا يواجرها اياه اجرت پر اجارے پر نہ دے. یہ اجارہ ہے نا کہ زمین تو اس کی رہی نا جنس اصل ذات، جو اس کا منافع ہے، منفعت وہ آپ کو حاصل ہو چکی ہے فصل کی صورت میں ہے. لیکن یہ کچھ ایسے منافع ہے نا کسی زمین کو ضرر ہوتا ہے. وہ کس طرح کہ جب اس پر آپ فصل بوئیں گے نا، جوار، مکئی، گندم، مونگ پھلی، بھنڈی وغیرہ سبزی جو کچھ بھی آپ لگائیں نا، تو اس زمین کی جو نمکیات ہے، سالٹس، وہ ختم ہو جاتے ہیں. زمین جو ہے نا لیکن اتنی اچھی فصل نہیں دی، اس لیے پھر جو ہے ہم انہیں کھاد ڈالنی ہوگی، اس میں دوائی وغیرہ اور جو قدرتی کھاد اس کا ڈالنا پڑتا ہے. اسی کے بغیر صحیح فصل نہیں آئے گی نا. تو یہ جو منافع اس سے حاصل ہوتے ہیں نا، کچھ اس سے زمین کو نقصانات ہوتے ہیں. تو کیا مفت ہی میں دے ایسا جیسے دنیا میں ہوتے عام چیزیں آپ کیا کرتے سے فائدہ اٹھا سکتے. آپ نے کسی سے کیا کرتے سامان لے لیا، کھانا وانا کسی کو کھلاتے استعارے کے طور پر یا عاریہ کے طور پر، تو اس میں تو نقصان نہیں ہوتا نا. اگر آپ توڑ دے، نقصان وغیرہ کر دے تو اس میں آپ فائدہ دے سکتے، اس کو نقصان کا خرچہ بھی دے سکتے ہیں. تو اگر مفت ہی میں کسی نے زمین دی، ظاہر نہ کچھ دے دے تاکہ زمین دوبارہ کیا ہو صالح للزرع بنے. وقال حدثنا شيبان بن فروح قال اخبرنا حمام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال احدثك جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بازار جابر سے کہ پیغمبر نے فرمایا من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكريها
باب فارسی بھی پڑھ سکتے ولا یکریہ یا ولا یکریہ قال نعم جی ہاں بالکل ایسے قال حدثنا بكر بن شيبة قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وقال حدثنا حجاج بن الشاعر قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال أخبرنا سليم بن هيان قال أخبرنا سيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها بیچو مت بیچنے کا کیا معنی ہے کرائے پر دینا وہ بیچنا مرد جو ذاتی طور پر کیا کرے انتقال وغیرہ پر سب کچھ دے فقلت لسیدنا ما قولی کیا مطلب ہے کہ ولا تبیعوها اس کا کیا مطلب ہے یعنی الکراء کرایہ دینا مراد قال نعم جی ہاں یہ صحیح ہے قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا زهير قال اخبرنا ابو الزبير عن جابر قال جابر کہتے كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر کے زمانے میں ہم بھی مخابرہ کرتے تھے مخابرے کا معنی تو گزر گیا نا جو مخابرہ ممنوع تو الگ تھا اور جو خیبر والی یہود کے ساتھ ہو گیا تھا اسی سے ہے مخابرہ ونصیب من القسری ومن کذا کہ ہمیں کسری وغیرہ اور مختلف چیزیں کیا ہوتی تھی ملتی تھی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت الارض فليزرعها او فليحرثها اخاه کسی اور بھائی کو دے کر کاشت واشت کرا دے وَإِلَّا فَلْيَدَاهَا ورنہ چھوڑ دیں یہاں پر کراء الارض کا جو لفظ ہے نا ذکر ہو چکے ایک جگہ اجارے کا آیا ہے اور تبیعو کا لفظ بھی اس کے لوگ ہے کہ وَلَا تَبِعُوهَا اور ایک جگہ پر میں اگر ایسا نہیں کرنا چاہنا تو فَلْيَدَاهَا کیا کر دے اسے کہ ویسے رہنے دے تو کرائے پر دینے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کیا کر لے کسی کو زمین دے کہ مثلا اس پر آپ فصل کاشت کرو اور پھر اس کے بعد کیا کرنا مجھے اتنے پیسے دینا شروع زمانے میں لوگوں کی حاجات بھی زیادہ تھی ہمدردی کا وقت تھا عہد تھا اس لیے پاکستان نے زیادہ قربانی دینے کا کہا تھا ورنہ کیا کر لے اگر ایک شخص اس نے بدون الاجازہ آپ کی کھیتی میں باغ میں فصل لگائی سبزی لگائی تو آپ اس سے پیسہ لے سکتے ہیں مثلا ایک سال کے لیے لگائی یا 6 مہینے کی جو فصل ہوتی ہیں تو اس کے پیسے آپ کو دے دے گا وہ شخص کیونکہ بلا اجازت اس نے کی اگر اجازت کے ساتھ ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں مثلا کسی نے آپ کو کہا کہ اس مرتبہ آپ کیا کرو اس سال گندم کاشت کر لو اور 3 کہتے نا تقریباً آپ 9,000 کر دو 9,327 آپ کیا کرے ہمیں پیسے دے سکتے لے سکتے اور ایک روایت ہے کہ نبی مطلب کہ ابن عمر سے بھی اپنی جو اس کے مزارے ہوتے تھے مزرے کھیتیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کرتے تھے اس طرح ابوبکر سے کہ زمانے عمر عثمان اور معاویہ کی صدر خلافت زمانے میں لوگوں کو کرائے پر دیتے تھے تو یہ دینا کیا ہے جائز ہے پر جب اس کو پتا چل گیا رفیع بن خدیج نے بتایا تھا یا کسی اور نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا ہے تو اس سے پوچھا کہ یار یہ سچ میں ایسا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کراء المزارع سے تو پھر اس نے کیا کر دیا ابن عمر سے نے چھوڑ دیا اس حدیث کی وجہ سے اور یہ کراء الارض اس وجہ سے کچھ نہ کچھ انداز میں مکروہ سمجھتے ہیں کہ جب اسی پیداوار میں سے آپ حصہ دے اگر سونے چاندی پیسے وغیرہ کے ذریعے ہو تو پھر خیر ہے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ کیا کرتے تھے جو نہر وہر ہوتی تھی نہروں کا جو پانی مازانیات بھی اس کو کہتے ہیں اس کا پانی بھی لوگ دیتے تھے اور زمینیں بھی کرائے پر دیا کرتے تھے قال حدثني ابو طاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال اخبرنا ابن عيسى قال ابن عيسى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد ان ابا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذ الارض بالثلث بالربع کہ پیغمبر کے دور میں بھی ہم تہائی چوتھائی حصے پر زمین کو لیتے تھے مزانیات سے فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمایا کہ من کانت لورزن فلیزرہ فیلم یزرہ فلیمن خواہ ہو، کسی کو دے فیلم خواہ فلیمسک اپنے پاس رکھ لے. آگے بھی اسی طرح حدیث آ رہی. قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوان بن سليمان قال اخبرنا ابو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ارض فليهبها، ہبہ کے طور پر دے، او ليعرها یعری کے طور پر دے. وقال حدثني حجاج بن الشاعر قال اخبرنا ابو الجواب قال اخبرنا عمار بن رزيق عن الامش بهذا الاسناد غير انه قال فليزرها او فليزرعها رجلا، کسی اور کو دے. وقال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث ان بكيرا حدثه ان عبد الله بن ابي سلمة حدثه عن النعمان بن ابي عياش عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض. قال بكير وحدثني نافع انه سمع ابن عمر يقول كنا نكري ارضنا، ہم بھی کرائے پر زمین دی تھے لیکن پیداوار ثم ترکنا ذلك حين سمعنا حدیث رفیع بن خدیج، جب رفیع سے کہ حدیث ہم نے سنی اس کے بعد سے ہم نے دینا چھوڑ دیا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو حيثمة عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ارض البيضاء سنتين او ثلاثا، کہ زمین کو 2-3 سال کے لیے دینا یا بیچنا، اس کی فصل وصل یا درختوں کے ایسا بیچنا ممنوع ہے، کیونکہ غرر ور اس میں ہوتا ہے، غرر، دھوکہ، فراڈ، آفات وغیرہ بھی ہوتی ہیں. قال حدثنا سعید بن منصور بکر بن ابی شیبہ وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا اخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيك يعتيك عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. وفي رواية ابن ابي شيبة عن بيع ثمر سنين. وقال حدثنا حسن الحلواني قال اخبرنا ابو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها. منحا یمنح منحا کسی کہتے کسی کو مفت میں کچھ دینا، اخاو منحا جیسے مفت جانور کو بھی کہتے ہیں نا، دودھ والا جو کسی کو آپ دے. فین ابا فلیمسک ارضه. قال حدثنا الحسن الحلواني قال اخبرنا ابو توبة عن معاوية بن ابي كثير ان يزيد بن نعيم اخبر ان جابر بن عبد الله اخبر ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول. محقل حقل کہتے کو کہتے باغ. وقال جابر بن عبد الله المزابنة الثمر بالثمر، لگی ہوئی کو کٹی ہوئی کی بدلے میں دینا، والحقول منا کراء الارض، کرائے پر زمین دینا اور جو پیداوار اس سے کچھ حصہ اپنے لیے مقرر کرنا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحقل والمزابنه. وقال حدثنا ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا مالك بن انس عن داود بن الحسين ان ابا سفيان مولى بن ابي احمد اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه والمحاقله. مزابنہ کیا ہے؟ والمزابنہ اشتراء الثمر برؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض. وقال حدثنا يحيى بن يحيى أبو الربيع العتكي قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمر قال سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر يا بالخبر يا بالخبر يا بالخبر بأسا. مخابری کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے، گناہ نہیں ہے، مکروہ اگر کچھ نہیں. حتی کان عام اول، کہ پہلے سال جب ہوا پہلے فزعم رافی صاحب نے ہمیں بتایا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو اس کے بعد سے ہم نے کیا کر دیا، کرنا چھوڑ دیا کراء الارض. اوپر جو لفظ آیا نا حدیث میں کہ ناخذ الارض بالثلث والربع بالمازینات، مازیانت جمع ہے مازیانات، مازیانات، زال کی نیچے زیر پھر آگیا ہے مازیا، پھر اس کے بعد کیا ہے الف مازیانا، مازیانتن، پھر آگے پھر الف جمع کا مازیاناتن. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماضی نہیں بلکہ مازایاناتن ہے. مازیانات کیسے کہتے ہیں؟ مسائل المیاہ، نہروں کو کہتے ہیں، پانی کی جو مسائل ہے. مسائل تو ایک مسئلے کو کہتے ہیں، یار مسئلہ بتاؤ، ایک ہی مسیل کی جمع مسائل ہے.
مسائل منا پانی بہنے کی جگہ، نہر، ندی، وادی کو کیا کہتے ہیں؟ مسائل الماء کہتے ہیں. مسائل المیاہ کو کیا کہتے ہیں؟ ما زینات، جہاں پر کیا ہو؟ پانی بہے. یہ جو ہم کھیتوں میں کیا کرتے ہیں؟ ٹریکٹر کے ذریعے سے، ہل وغیرہ کے ذریعے سے، ہاتھوں سے پنجغاخ جس کو کہتے ہیں پنجغاخی، پنج لوہا، اسی کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ کیارے بھی بناتے ہیں اور چھوٹی سی ندی بھی بناتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسیل الماء کہتے ہیں یا مازیانہ کہتے ہیں. مازیانہ. اس زمانے میں کچھ یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ جو نہر ہوتی تھی نا، نہریں، ندیاں، اس پر لوگ کیا کرتے تھے؟ دانے، بیج، تخم ڈالتے تھے، اور وہاں پھر کیا ہوتی تھی؟ فصل نکلتی تھی، سبزی بھی ہو جاتی تھی. یہ جو سائیڈ پر، نہروں کی سائیڈ پر فصل کچھ لگاتے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مازیانات کہتے ہیں. اس کا ثلث اور ربع حصہ لوگ لیا کرتے تھے. اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ معرب ہے. معرب مانا عربی کی طرف چینج کیا گیا ہے، یہ غیر عربی لفظ ہے. جداول کا لفظ بھی آیا ہے. جداول جدول کو کہتے ہیں. جیسے جدول آپ لوگ لیتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں امتحان کا، رزلٹ کا، نتیجے کا، یا داخلے کا، یا کتابوں کا نقشہ بناتے کہ یہ کتاب فلاں استاد کے پاس ہوگی، فلاں کے پاس، یہ پیریڈ اس ٹائم پر ہوگا، اس پر، اس کو بھی جدول کہتے ہیں. اور چھوٹی نہر کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جدول کہتے ہیں. ربیع بھی اس کو کہتے ہیں، جب اس کے ربعان اور اربعہ ہے. تو اس زمانے لوگ کیا کرتے تھے؟ ان چیزوں پر بھی ربع و ثلث وغیرہ لیتے تھے. آگے حدیث کو دیکھیں. قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال اخبرنا سفیان قال وحدثنا علی بن حجر وابراہیم بن دینار قال اخبرنا اسماعیل بن ولیہ عن ایوب قال وحدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا وکیع قال اخبرنا سفیان كلهم عن عمرو بن دینار بهذا الاسناد مثل وزاد في حديث ابن عيينة فتركناه من اجله. اس حدیث کی وجہ سے پھر ہم نے قراء الارض کو چھوڑ دیا. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب بن الخليل المجاهد قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع ارثنا. تو ہم نے رافع کو منع کیا کہ ہماری زمین کا جو منافع ہے نفع وہ مت لو. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن ايوب عن نافع عن ابن عمر كان يكرم مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اماره ابي بكر وعمر وعثمان صدر من خلافه معاويه. ابن عمر سے بھی کھیتوں کو، مزارع کو کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو کرائے پر دیتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابوبکر سے کی امارت میں، عمر، عثمان اور معاویہ سے کی صدر خلافت میں، شروع زمانے میں، حتی بلو فی آخر خلافت معاویہ، آخری دور میں جب معاویہ سے کی خلافت تھی، اس کو یہ حدیث پہنچی کہ رفیع ابن خدیج حدیث بھی ابھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رفیع سے ایک حدیث بیان کر رہے کہ اس میں نہیں ہے، منع آیا ہے. فدخل علیہ ونموہ. یہ صحاب روایت کرتے ہیں، نافی کہتے کہ میں بھی ابن عمر سے کے ساتھ تھا، رافی سے کے پاس چلے گئے، پوچھا اس سے، فقال فرمایا کہ بالکل منع فرماتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن قراء المزارع فترکہ ابن عمر بعد عمر سے نے چھوڑ دی ابن عمر نے. فکان رسول اللہ عنہ بعد جب کوئی سے پوچھتا قال زعم رافی ابن خدیج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا کہ رافی سے نے مجھے بات ہے اس لیے اس کے بعد سے نہیں کر رہا. قال حدثنا ابن الربيع وابو كامل قال اخبرنا حماد بن زيد وقال حدثني علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل كلاهما عن ايوب هذا الاسناد مثل وزاد في حديث ابن علي قال فترك ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكرهها. وقال حدثنا ابن نمير قال اخبرنا ابي قال اخبرنا عبيد الله عن نافع قال ذهبت مع ابن عمر الى رفيع بن خديج. وہی بات ہے کہ ابن عمر سے رفیع کے پاس آ رہے تھے، حتی تو بالبلاد، بلاد جگہ پر اس سے ملے. فاخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قراء المزارع کہ قراء مزارع سے منع فرمایا ہے. وقال حدثني ابن ابي خلف واحجاج بن شاعر قال اخبرنا زكريا بن عدي قال اخبرنا عبد الله بن عمر عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر انه اتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا حسين بن حسن بن يسار قال اخبرنا ابن عون عن نافع ان ابن عمر كان يأجر الارض.
کہ اجارے پر لوگوں کو دیتے تھے زمین ابن عمر صاحب. قول پر کہ فرمان لے کہ پنبأنی یا پنبئ حدیثا عن رافع، کسی نے حدیث بتا دی اس کو رافع کی طرف سے. قول تو یہ کہتے نافع کی پنطلق بما الیہ، مجھے بھی ساتھ لے گئے. قال فذكر عن بعض امتی، اپنے کچھ چاچاؤں سے وہ ذکر کر رہے تھے کہ ذکر فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ عن کرائے الارض، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے الارض سے منع فرمایا ہے. قال فترك ابن عمر فلم يأجر. وقال حدثنيه محمد بن حاتم قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون بهذا الإسناد قال فحدثه عن بعض عمومتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه، یا ارضی ہے، ارزینہ کی جمع ہے، کہ زمین کو کرائے پر دیتی تھی. یکری بھی پڑھ سکتے حتی بلو ان رافع ابن خدیج الانصاری، کہ رافع خدیج انصاری نے اسے کیا کر دیا حدیث بتا دی کانا انہان کرائے الارض. فلقی عبداللہ فقال ابن خدیج ماذا تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کرائے الارض، اب کیا حدیث بیان کر رہے. قال رافع ابن خدیج نے کہا عبداللہ سے کہ سمیت عمیہ وکانا قد شہد بدر، من ان دو چچاؤ سے سنا ہے جو بدر جنگ میں شریک تھے کہ حدثان اہل الدار، ہمارے گھرانے والے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کرائے الارض، کیا پر نے منع فرمایا ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. عمی منون جو ہے ڈیلیٹ ہو گیا اضافت کی وجہ سے عمی نے. قال عبداللہ سے نے کہا کہ لقد كنت اعلم في رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکرا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ کرائے پر دیتے جا کیا کہہ رہے. ثم خشی عبداللہ، لیکن پھر عبداللہ سے نے احتیاط سے کام لیا، اندیشہ ہو گیا یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدث فی ذلک شیئا، یا حدث فی ذلک شیئا، شاید کچھ بات فرمائی ہوگی لم یکن علمہ، مجھے معلوم نہ ہو. تو اس وجہ سے کیا کر دی پھر کرائے الارض کا جو معاملہ تھا اجارے و اجارے جو کرتے تھے چھوڑ دیے. قال حدثنا ابن حجر السعدي ويعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خدیج قال كنا نحاقل الارض على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زمین کا معاملہ کرتے تھے، کھیتی باڑی کا جو معاملہ ہے. فنکریها بالثلث والربع والطعام المسمى، خاص ذکر کردہ دانوں کے بدلے، اناج کے بدلے یا ثلث ربع کے بدلے ہم دیا کرتے تھے. فجاء ذات يوم رجل من امتی، ایک دن شخص آیا فقال، اس نے کہا کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر كان لنا نافعا، کہ یہ جو امر تھا اس میں امر لی فائدہ تھا لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمائے ہیں. وطواعیت اللہ ورسولہ انفع لنا، لیکن اللہ رسول کی اطاعت امر لی زیادہ فائدہ مند ہے، چل اس کو کیا کر لے لے وہ چھوڑ دے. طواعی منا اطاعت اللہ. نہانا ان نحاقل بالارض فنکریها للثلث والربع والطعام المسمى، کہ محاکالی سے منع فرمایا ثلث ربع پر دینے یا خاص دانوں پر ذکر کر کے. ومر رب الارض یزرعها، زمین کے مالک کو حکم دیا ہے پیغمبر نے کیا خود کاش کر لے کسی کو دے. ابھی رہا وکرہ کرا و مسوا ذالک، کرے وغیرہ کو مکروہ جانا، مکروہ جانے سے کیا منع ہے، مکروہ تنزیہی کے طور پر جائز اگر کوئی شرط فاسد وغیرہ نہ ہو. قال حدثني يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب قال كتب الي على بن حكيم نے مجھے لکھ کر بھیجا کہ قال سمعت سليمان من السنة يحدث عن رافع بن خدیج سے ذکر کرے قول كنا نحقر بالارض فنكرها للثلث والربع، ثم ذكر بمثل حديث ابن ولي پھر آگے وہی حدیث ہے. قال حدثنا يحيى بن حبيب قال اخبرنا خالد بن الحارث قال حدثنا عمرو بن علي قال اخبرنا عبد الله على تحويل قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبده كلهم سبب ذكر كرن ابن ابي عروبه يعني اهل ابن حكيم الرسول مثله. وقال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم ان اهل ابن حكيم الرسول عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعض امتي، بعض میں عموم کا لفظ ہے بعض میں امتی ہی کا لفظ نہیں ہے. وقال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو مسر قال اخبرنا يحيى بن حمزه قال حدثني ابو عمر الاوزاعي ابو عمر والاوزاعي عن ابي النجاشي مولا رافع بن خدیج ان رافع ان زہیر ابن رافع هو عمو زہیر، اس کی کیا ہے چچا ہے. قال کہتے اتانی زہیر فقال، زہیر میرے پاس آئے تھے بتایا کہ لقد نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امر كان بنا رافقا، اس معاملے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جو ہمارے لیے بڑا مناسب تھا موافق تھا فائدہ مند تھا. فقلت میں نے کہا ماذا کا کیا فرمایا تھا، ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو حق، جو تو پیغمبر نے فرمایا تو حق ہے. قال سالني كيف تصنعون بمحاقلكم، ایک دن پوچھا کہ تم کس طرح سے کیفیت کی جو معاملات کرتے. فقلت نواجر یا رسول اللہ على الربيع
اب الاوسط من التمر والشعير ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ندی ودی ہوتی ہیں یوا کا جو کیا آتا ہے فصل آتی ہے سبزیاں جو کچھ بھی آتا ہے اسی پر دیتے ہیں، یا پانی وغیرہ کا جو کیا ہو پیسہ ہو وہ دیتے ہیں، یا کجور وجور یا اناج وغیرہ میں جو خاص واسا کے وہ لگاتے ہیں. قال فلا تقل سمات کر ازرعوها او ازرعوها او امسكوها، یہ کسی اور کو دو یا خود کر لو یا بس رکھ لو، یعنی کسی اور سے بھی سمات کرو کہ پیداوار میں سے آپ اس بس خود ہی کر لو، کسی کو شریک مت کرنا. قال حدثنا محمد بن حاتم قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن كرمه بن عمار انا بن نجاش رافع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن امه ظهير. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك ان ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن حنظله بن قيس انه سال رافع بن خديجه ان كرا الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض. قال فقلت ابي الذهب والورق کہ سونے چاندی نقدی کے بدلے بھی منع فرمایا. فقال اما بالذهب والورق فلا باس به. دیکھیے سلف کا اختلاف نہ متقدمین حضرات کا صحابہ کا کہ پیسے وغیرہ کے ذریعے ممنوع نہیں ہے. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى بن يونس قال اخبرنا الاوزاعي عن ربيعه بن عبد الرحمن قال حدثنا حنظله بن قيس الانصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بذهب الارض فقال لا باس به انما كان الناس يؤجرون. چلو شروع میں کچھ منع تھا، اجارے پر لوگ دیتے تھے. اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الماسیانات و اقبال الجداول، جب پانی وانی آتا تھا نا، یا جداول مانا نہروں کی جو کیا اوپر والی سائڈ ہوتی تھی من الزرع پہلے کو حاضر اس لیے محاذا کہ بھی تو یہ والا حصہ جو ہے اچھا ہو جاتا تھا دوسرا خراب ہو جاتا، ویسے محاذ اہل کو حاضر کہ بھی وہ والا ٹھیک ہوتا تھا اور یہ والا خراب ہو جاتی ہے فصل وصل سبزی. ولم يكن للناس كراء الا هذا، تو صرف اس کا کرایہ آتا تھا دوسرے کا کرایہ نہیں آتا تھا. فلذلك زجر عنه، اس لیے منع فرمایا. فمشین معلوم مضمون، اگر پہلے سے معلوم ہو سب کچھ بتا دیا گیا ہو کوئی مبہم بات نہ ہو فلا بأس به، کوئی کراہت وغیرہ نہیں ہے. بعد میں بھی اسی پر علماء حضرات نے فتویٰ دے دیا کہ جائز ہے. قال حدثنا عمرو الناقد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى وهو ابن سعيد عن حنظلة الزرقي انه سمع رافع بن خديج يقول كنا اكثر الانصار حق الامر كيت بہت تھی. قال كنا نكر الارض على ان لنا هذه ولهم هذه، ہم کرائی پر زمین دیتے لیکن علاقے کو خاص کر دیتے کہ یہ والا حصہ ہمارا اور وہ والا ان کا تمہارا. فوربما اخرجت هذه ولن تخرج هذه، کہ کبھی تو اس علاقے میں یا اس جگہ سے یا اس کھیت سے تو فصل آتی تھی اور اس سے نہیں آتی تھی. جس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس نے استثناءات نہ کرے، جگہ متعین نہ کرے، بس مشترکہ طور پر شائع طور پر کیا کر لے، معاملات کر لے. وما الورق فلم ينهنا، اور پیسوں وغیرہ کے بدلے اسے تو بھی منع نہیں فرمایا. قال حدثنا ابو ربيع قال اخبرنا حماد قال حدثنا ابن مسنى قال اخبرنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال اخبرنا علي بن مسر كليهما عن شيبان بن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعه، مزارعی کے متعلق میں نے عبداللہ سے پوچھا. فقال اخبرني ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه، وفي روايه ابن ابي شيبه نهى عنها. وقال سألت ابن معقل والمسلم عبد الله، وپر عبداللہ کا لفظ نہیں آیا آگے. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يحيى بن حماد قال اخبرنا بوان عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سيكيت دخلنا على عبد الله بن معقل، عبداللہ بن معقل کے پاس گئے تھے. فسالناه عن المزارعه، مزارعی کا ہم نے پوچھا اس سے. فقال زعم ثابت، اس نے کہا کہ ثابت کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن المزارعه وامر بالمواجره، کہ مزارعی سے منع فرمائے، اجارے کا حکم ہے. وقال لا باس بها، اجارے کے دین میں مسئلہ نہیں ہے، کوئی کراہت وغیرہ نہیں. لا باس بها لا زیر ولا خباثه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو ان مجاهدا قال لتوس، المجاهد سے ایک دن توس سے اس کا کین تعلق بن رافع بن خدیج، چلو رافع بن خدیج کے جو صاحبزاد ہیں اس کے پاس جاتے ہیں، چلو چلتے. اسمع منه الحديث یا فاسمع منه الحديث نبی عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے حدیث سن لو. قال آگے وہ کہتے ہیں کہ پنتہرہ، کہ کیا کر دیا اس نے، اس کو منع کیا. انتحار کا منع کسی کو ڈانٹنا، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. قال کہنی واللہ لو اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ ما فعلتو، یہ کیا کہتے آپ لوگ کہ یہ منع ہے، ڈانٹ لے کے سمت پوچھو کس نے کہا منع ہے، ایسے کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ منع ہے.
اگر یہ ہوتا نا لما فعلتہ میں نہ کرتا، جب میں کر رہا ہوں تو اسے پتہ چل گیا کہ جائز ہے، لیکن حدثنا من اعلم به منهم یعنی ابن عباس، لیکن یہ حدیث مجھے سب سے سمجھدار اور عالم شخص نے کہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رائی بھی درست ہے، مخابری بھی درست ہے، مزارعی بھی درست ہے، مگر نثار، قربانی اور ایثار یہ ہے کہ کسی کو آپ مقدم کر لے، کسی کو کیا کر لے، خود سے بھی آگے کر لے، اپنا حق چھوڑ لے، وہ یہ ہے کہ لا ایمنح الرجل اخاہ ارضہ، اگر کوئی اپنی زمین کسی کو کاشت کے لیے اور بونے کے لیے دے دے، خیر له من ان یاخذ علیہ خرجا معلوما، کوئی ٹیکس، کوئی اجرت، کوئی پیسہ لینے سے بہتر ہے کہ مفت میں دے۔ یہ بات اس لیے تھی، یہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہیں آپ حضرات۔ تو سلف حضرات میں اختلافات کچھ ہو گئے تھے نا، بات صحیح طرح سے واضح نہیں تھی، بعد میں واضح ہو گئی، مختلف صحابہ کے پاس گئے، مختلف لوگوں سے معلومات ہو گئی، اس بات کو کیا کر دیا، معلوم کرا لیا، تو بات کیا ہو گئی، واضح ہو گئی، پوری طرح سامنے آئی۔ قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن عمرو وابن طاووس عن طاووس انه كان يخابر، تو اس سے بھی مخابری کرتے تھے، یعنی جو زمینی معاملات ہے۔ قال عمر فقلت له عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة کریم مخابرہ چھوڑو تو اچھا ہوگا، کیونکہ پہلے میں زمونہ کچھ صحابہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرہ، کہ مخابرے سے منع آیا ہے۔ فقال کہ اے عمر اخبرنی اعلم بذلك ابن عباس، مجھے سب سے عالم شخص نے بتایا ہے کہ یہ صحیح ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ينهى عنها، منع نہیں فرمائے، انما قال صرف یہ فرمائے کہ یمنح احدکم اخاه خیر له من ياخذ عليه خرجا معلوما، کہ اجرت لینے سے بہتر ہے کہ مفت میں دے دے۔ قال حدثنا ابن عمر قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن طاووس عن طاووس انه كان خابر، چلیے حدیثوں کے آگے تھے۔ قال حدثنا ابن عمر قال اخبرنا الثقفي عن ايوب حا قال حدثنا بكر بن شيبه اسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع سفيان حا قال حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث عن ابن جريج حا قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كل من عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم۔ وقال حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد قال اخبرنا ابن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ياخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم، اشارہ کیا معنی کچھ بھی نہ لے۔ قال ابن عباس هو الحقل، حقل وهو بلسان الانصار المحاقله، تو حقل محاقلے کو کہتے ہیں۔ قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال اخبرنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن نيسى عن عبد الملك بن زيد عن طاووس بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فانه ان منحها اخاه خير له، اگر بھائی کو مفت میں دے دے تو سب سے بہتر ہو۔